میرے بھائی آلموسٹ آج سے 8 سال پہلے اکتوبر 2013 کے اندر میں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے کانٹیکسٹ میں 3 گھنٹے کی 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی، 1.5 گھنٹے کی۔ مسئلہ نمبر 54C اور 54D۔ 54A اور B جو ہے وہ حج اور عمرے سے متعلق تھی، اور 54C اور D قبر رسول کی حاضری سے متعلق تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے دونوں ایکسٹریم رویے، ایک طرف جو اہل حدیث کے امام ہیں، امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، اور دوسری طرف امام علی السبکی صوفی جو ہیں المتوفیٰ 756 ہجری، دونوں کے ایکسٹریم رویوں کے اوپر میں نے گرفت کی تھی، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعائر اللہ میں سے ہے۔ جب سورۃ البقرہ میں آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں، تو قبر رسول تو اس کے نسبت بہت بڑا سمبل ہے، کیونکہ صفا مروہ کو تو نسبت اماں ہاجر کے ساتھ ہے۔ یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی، اور قبر رسول کی نسبت تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں کہ قبر رسول اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی قبر اتھینٹک ہمیں نہیں پتا، معلوم نہیں ہے کہ یہ اس پیغمبر کی قبر ہے یا نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ختم نبوت کی وجہ سے، لہٰذا آپ کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا، اور آج ہم پورے وثوق کے ساتھ نسل در نسل اس چیز کو عملی تواتر سے ٹرانسفر کرتے آئے ہیں۔ کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا پورے ان 1400 سال کی ہسٹری میں کہ کبھی عرب کی سرزمین پر کافروں کا غلبہ ہوا ہو، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف فارم میں تھوڑا بہت وقتی طور پہ کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں ہی کی حکومت رہی، صحابہ تابعین کی اولادیں وہاں پر آباد ہیں، اور نسل در نسل قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ رہا۔ حج موقوف نہیں ہوا، جب بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں قبر رسول پہ حاضری کو یقیناً سعادت سمجھتے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی عزت کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عزت کرنا، وہاں پر جانا، یہ نفلی عبادات میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ نفلی عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور وہ قبر مبارک تو عام جگہ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کا گھر نہیں لکھا، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں وہاں گھر ہے ہی نہیں ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ امام بخاری کا یہ لفظ قبر ایڈ کرنا اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر، یہ ان کی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا ثبوت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اسی ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بھی موجود ہیں، تو یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کی، ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ ان کو جگہ مل گئی۔ دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں ہے حضرت ابو بکر عمر کے سوا کہ جن کی قبر پہ اتنے اہتمام سے پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہوں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ وہ حضور کے ساتھ دفن ہے، اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور چند دن جب گزرے
وہ جو بھی کھاتے تھے وہ معدہ کٹ گیا تھا، وہ باہر نکل جاتا تھا. انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ اس حجرے میں رہتی تھی، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جہاں پہ، اور ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یعنی کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ اس کو حکم ہی نہ سمجھ لیں، میں اب تمہارا خلیفہ نہیں ہوں. کہنا عمر نے عرض کیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. اس میں الفاظ ہیں کہ جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے. اب سیدہ عائشہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، تو عمر کو کہہ دو کہ یہیں پہ دفن ہوں گے. خیر اس کی کاسٹ ان کو پھر ادا کرنی پڑی ہے سیدہ عائشہ کو. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا، میں پردے کی حالت میں آتی ہوں ان قبروں پہ، کیونکہ پہلے تو میں اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، یہ سوچتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں. تو یعنی یہ ان کا ایک تقوی اور پرہیزگاری تھی. اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی جو سینکڑوں من مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے نا، تو اس کے سامنے کپڑوں کا حجاب کوئی حجاب نہیں ہے. یہ ہمیں فضول قسم کے رزلٹ بیچ میں سے نکالتے ہیں. ان کی اپنی تقوی پرہیزگاری ہے جس کا وہ اظہار کرتی تھی، تو وہ پوری زندگی پھر اس چیز کا اہتمام کرتی تھی. بہرحال عبداللہ ابن عمر واپس آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ ابا جی آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں. اور پھر فرمایا جب میں مر جاؤں دوبارہ میری میت کو لے جانا وہاں پر، اور سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگنا. ہو سکتا ہے ابھی میرے روب کی وجہ سے اجازت دے رہی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر میرا کون سا روب ہے. اگر دوبارہ اجازت ملے تو دفن کر دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. کوئی ضد نہیں کرنی اس چیز کو، کوئی یعنی میری اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ کسی پہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے، اور یہاں پہ ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء جو ہیں ہمیں کہانی سناتے ہیں کہ جی وہ مولا علی کو ابو بکر نے وصیت کی تھی رضی اللہ عنہما کہ میری لاش کو جا کے قبر رسول کے باہر رکھنا، اگر کنڈی کھل گئی تو وہ کنڈی خود بخود کھل گئی. کنڈی خود بخود کھلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضرت عائشہ اندر موجود ہے. ہو سکتا ہے کنڈی کھلی ہو، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے کھول دیا ہو. اس کو یہ واقعہ بنا لینا کہ وہ خود بخود کنڈی کھلی اور پھر کہتے ہیں نہیں قبر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر یہ دونوں جگری یار تھے، اور اگر حضرت عمر کو پتا تھا کہ ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی ہے تو ان کو بھی اپنے بیٹے کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ پہلے بھی 2 سال پہلے ایک کنڈی کھلی تھی نا، 11 سال پہلے آلموسٹ، تو دوبارہ کھل جائے گی. وہ آ گیا بخاری شریف، یہ تھا کہانی شریف، اور ہم نے پکڑ لی یہ کہانی شریف ہے. بالکل جھوٹ ہے. ایک پریسیڈنٹ جب سیٹ تھا، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آیا، اس نے میرے کندھے پہ اپنی کونی رکھی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے، کیونکہ میں نے بارہا حضور سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر یوں کیا، اور اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ تمہارے اعمال پہ مجھے رشک تھا کہ میں اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں. سب اتنی بڑی کامیابیاں، قادسیہ، یرموک، آپ دیکھیں اتنا اسلام کا دائرہ وسیع ہوا. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. تو اس میں موجود ہے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. تو جب ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی ہے تو عمر کے لیے کیوں نہیں کھلی؟ کہانی تھی، پکڑی گئی. اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور یہ تمہارے بابوں کا خدا اور
یہ اور خدا ہے ان کا. خدا ہمارے والا ہی ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ یہ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. یہ اپنے بابوں کے کہنے کے مطابق چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا اور اس کے مصائب پہ صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا اللہ کے حضور. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو, یعنی جو مدینے میں رہ رہے کوشش کرے مدینے سے باہر نہ نکلے. امام مالک اسی لیے نہیں نکلا کرتے تھے نا, انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے مدینے سے باہر نہیں نکلا مجھے موت. اور امام مالک کی قبر آج مدینے میں میری حاضری کئی دفعہ ہوئی اس قبر مبارک پہ. چند ایک قبریں جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں ان میں امام مالک کی قبر بھی ہے. امام مالک کی قبر جو ہے امام نافع جو ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد, دونوں کی اکٹھی قبریں ہیں. تو امام مالک وہاں پر دفن ہوئے مدینہ شریف کے اندر. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا.